بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حکیم قاسم الدین فقیر دعا خانہ لاہور سے۔ آج کا ہمارا ٹاپک بلڈ پریشر لو پر ہے۔ بلڈ پریشر لو کن وجوہات سے ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں اور اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اور اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بلڈ پریشر لو کے حوالے سے، اور کوشش کروں گا انشاءاللہ بہت ہی آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہر سننے والا دیکھنے والا سمجھ سکے کہ بلڈ پریشر لو کسے کہتے ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے اور کون سی غذائیت ایسی ہے جس کے استعمال سے بلڈ پریشر لو سے بچا جا سکتا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر 1,00,000 افراد ہوں تو ان میں سے 5,000 سے 6,000 افراد بلڈ پریشر لو کے پیشنٹ ہیں۔ اگر ہائپوٹینشن یعنی بی پی لو کی علامات کی بات کریں کہ ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ ہمارا بی پی لو ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے بی پی لو چیک کرنے کے لیے ہمیں بی پی آپریٹر کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم کسی ڈاکٹر کسی فزیشین کے پاس جاتے ہیں، بی پی چیک کرواتے ہیں، وہ بی پی آپریٹرز کے ذریعے آپ کا بی پی چیک کرتے ہیں۔ اس سے اس طرح چیک کرتے ہیں کہ اس پہ اگر سسٹولک آپ کا اوپر والا بی پی جس کو سسٹولک کہا جاتا ہے وہ 120 آئے، نیچے والا بی پی جس کو ڈایاسسٹولک کہا جاتا ہے وہ 80 آئے، تو اٹس مین آپ کا بی پی نارمل۔ اگر آپ کا بی پی 120 اوپر والا 120 سے نیچے آنا شروع ہو جائے اور جو نیچے والا ہے ڈایاسسٹولک ہے وہ 80 سے مزید نیچے آنا شروع ہو جائے تو آپ بی پی لو کے پیشنٹ ہو رہے ہیں۔ اس ٹائم آپ کا بی پی لو ہے، آپ بی پی لو کے پیشنٹ ہیں۔ اگر مسلسل آپ کچھ دن ایسے بی پی اپنا چیک کرواتے ہیں اور بی پی مسلسل لو رہ رہا ہے، اس میں آپ بی پی لو کے پیشنٹ بن چکے ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے، یہ آگے چل کے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ دوسرے نمبر پہ اگر آپ اپنا بی پی آپریٹر سے چیک نہیں کرواتے تو آپ کو کیسے علم حاصل ہوگا کہ آپ کا بی پی لو ہو رہا ہے؟ اس کی کچھ علامات ہیں جو آپ گھر بیٹھے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ٹائم آپ کا بی پی لو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ سب سے بڑی علامت جو اس کی ہے وہ ہے سر کا چکرانا، چکر آنا، جسم کا سن ہو جانا، ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا، تھکاوٹ ہونا، سستی کا زیادہ رہنا، جسم کا نڈال رہنا، جسم میں ویکنس کمزوری کا محسوس ہونا، بھوک کا کم لگنا، متلی کی کیفیت کا زیادہ ہو جانا، حلق کا خشک ہونا، زبان کا خشک ہونا، بی پی لو کی چند علامات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر یہ علامات آپ کو آ رہی ہیں تو آپ اپنا بی پی لازمی چیک کروائیں، بی پی آپریٹر سے اپنا بی پی چیک کروائیں تاکہ یہ بات کے بارے میں علم حاصل ہو سکے کہ آپ کا بی پی کتنا لو رہ رہا ہے، اس کے پوائنٹس کا پتہ چل سکے۔ بعض اوقات بی پی اس حد تک لو ہو جاتا ہے کہ کچھ پیشنٹ بے ہوش ہو جاتے ہیں، بعض اوقات مریضوں کے آنکھوں کے آگے اندھیرا آتا ہے۔ اگر یہ علامات آ رہی ہوں تو اپنا بی پی لازمی چیک کروائیں، کسی طبیب کو کسی ڈاکٹر کو اپنا معائنہ لازمی کروائیں۔ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، بی پی لو ہوتا کیوں ہے، اسباب کیا ہوتے ہیں؟ بی پی لو ہونے کا سب سے بڑا سبب، سب سے بڑا جو اس کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ غذائیت کا کم ہونا، خوراک کا ناقص ہونا، ایسی خوراک کا استعمال کرنا جس میں غذائیت نام کی کوئی چیز نہیں، اس سے بھی آپ کا بی پی لو ہوگا۔ جب جسم کو غذائیت پوری نہیں ملے گی، جسم کو پروٹین پوری نہیں ملے گی، جسم کو فیٹس پوری نہیں ملیں گی، جسم کو کیلوریز پوری نہیں ملیں گی تو جسم نڈال ہوگا، بی پی لو ہوگا۔ دوسری جو سب سے بڑی وجہ ہے بی پی کی وہ ہے ایچ بی کا کم ہو جانا، یعنی کہ آپ کے جسم میں خون کی کمی کا آ جانا۔ خون کی کمی اگر آپ کے جسم میں ہو جائے گی تو پھر بھی آپ کا بی پی لو رہے گا۔ پانی کی کمی جسم میں اگر ہوگی تو پھر بھی آپ کا بی پی لو رہے گا۔ اگر آپ میں بہت زیادہ کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے تو ہڈیاں کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ آپ بی پی لو کے پیشنٹ بھی بن سکتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ وٹامنس کی کمی آپ میں آ جاتی ہے تو بھی آپ بی پی لو کے پیشنٹ بن سکتے ہیں۔ یہ چند ایک چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی جن کی وجہ سے بی پی لو ہو سکتا ہے۔ اور بھی بہت زیادہ چیزیں ہیں لیکن ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، اگر میں ساری بتاؤں تو ویڈیو بہت مزید لمبی ہوتی جائے گی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ خون کی کمی بھی بی پی لو کا سبب بنتا ہے۔ خون کی کمی کا آپ اندازہ کیسے لگائیں گے؟ بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے تو خون کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے سی بی سی، جو ہمارے پاکستان میں تقریباً 250-300 روپے میں ہو جاتا ہے ہر لیب سے۔
اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آپ میں خون کی کمی ہے تو کتنی ہے. اس لحاظ سے آپ اس کے مطابق اپنا علاج ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں. اچھا، اگر اب اس کے علاج کی بات کریں، کون سی غذائیت ایسی ہے، کون سی ادویات ایسی ہیں جن سے لو بلڈ پریشر کا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے کہ آپ کو خون کی کمی آ رہی ہے تو خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ ان چیزوں کا استعمال کریں جو خون کی کمی کو پورا کرنے میں مدد دیتی ہیں، جیسے گاجروں کا جوس ہے، جیسے انار کا استعمال ہے، لوبیا کا استعمال ہے، ریڈ میٹ کا یوز ہے. ٹھیک ہے، ایسے جو چیزیں خون کی کمی کو پورا کرتی ہیں ان کا استعمال کریں. جیسے کلیجی ہے، یہ بھی چیز خون کی کمی کو پورا کرتی ہے. ان چیزوں کا استعمال کریں گے. یہ چیزیں اگر خون کی کمی کی وجہ سے آپ کا بی پی لو ہو رہا ہے تو آپ جیسے ہی خون کی کمی کو پورا کریں گے آپ کا بی پی آٹومیٹکلی ایک جگہ پہ اسٹیبل ہو جائے گا، یعنی کہ بوسٹ اپ ہو کے نارمل روٹین پر بی پی آ جائے گا. اچھا، اگر آپ غذائیت کی کمی کی وجہ سے بی پی لو کا شکار ہیں، غذائیت پوری نہیں ہے، آپ خوراک تو لے رہے ہیں لیکن خوراک میں غذائیت کی کمی ہے، تو ایسی چیزوں کا استعمال لازمی کریں جو آپ کی غذائیت کو پورا کریں. جیسے ناشتے میں انڈا، ایگ کا استعمال لازمی کریں. ہاف بوائل ایگ نمک لگا کر اس کو لازمی یوز کریں. ایک انڈا روزانہ کا لینے سے بی پی لو کے پیشنٹ کا بی پی بالکل نارمل رہنا شروع ہو جاتا ہے. اگر ہم بات کریں پانی کی کمی کی، پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اپنے جسم میں پانی کا لیول، ڈی ہائیڈریشن کا لیول پورا کریں. ڈی ہائیڈریشن کے پیشنٹ نہ بنے، ڈی ہائیڈریشن کو ختم کریں. لو بلڈ پریشر کو پورا کرنے کے لیے آپ یخنی کا استعمال لازمی کریں. یخنی کے استعمال سے آپ کا بی پی پورا ہو جائے گا. ہائپو ٹینشن اگر آ رہی ہے، لو بلڈ پریشر آ رہا ہے تو آپ یخنی کا یوز کریں. یخنی مرغی کو بنا کے چاہے یوز کر لیں، چاہے آپ مٹن کی یوز کر لیں، چاہے فش کی یوز کر لیں. یخنی کے یوز سے آپ کا بی پی پورا ہو سکتا ہے. اچھا، اگر آپ ایک خاص نسخے کی بات کریں، ایک خاص میڈیسن کی بات کریں کہ بی پی لو کے لیے خاص قسم کی دوائی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، بہت ہی اس میں کم اجزاء ہیں اور بہت ہی آسانی سے تیار ہو جاتی ہے اور بہت ہی زیادہ اس کا فائدہ ہے. لو بلڈ پریشر کے لیے بہت ہی مفید چیز ہے. میں جیسے اپنی پہلے بھی ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں، کوئی بھی دوائی ایسے بتائی جائے انٹرنیٹ پہ، چاہے میں بتاؤں، کوئی بھی بتائے، اس کو یوز کرنے سے پہلے، اس کو استعمال کرنے سے پہلے قریبی طبیب، قریبی ڈاکٹر یا قریبی کسی بھی فزیشین سے جس پہ آپ کو اعتبار ہے، اس سے اپنا معائنہ کرانا لازمی ہے، اس سے مشورہ لینا لازمی ہے کہ یہ دوائی آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے. چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جو اس میڈیسن میں یوز ہوں گی، میڈیسن میں ڈلیں گی. اس میں 50 گرام دال چینی، 50 گرام اجوائن کی سی، 50 گرام اس میں لاہوری نمک اور 50 گرام اس میں نشادر ٹھیکری. یہ 50 گرام آپ نے چیزیں لینی ہیں، کو پاؤڈر کر کے، کوٹ کر پاؤڈر کر کے کسی شیشی کی شیشی میں آپ نے محفوظ کر لینا ہے. تو آپ اگر 20 سال سے زیادہ عمر والے افراد ہیں تو اس کو آپ نے 1/4 ٹی اسپون، آپ نے اس کو چائے والا چمچ کا چوتھائی حصہ استعمال کرنا ہے اور صبح شام 2 ٹائم استعمال کرنا ہے. اگر آپ کی عمر 10 سال سے 20 سال کے درمیان ہے تو آپ ایک چٹکی اس کو صبح، دوپہر، شام 3 ٹائم استعمال کر سکتے ہیں. اس سے آپ کا بی پی لو رہنا بھی ختم ہو جائے گا، آپ کا سر چکرانا بھی ختم ہو جائے گا. اس سے آپ کو بھوک بھی بہت اچھی لگے گی. اس کے استعمال سے آپ کا جسم جو نڈال رہتا ہے، سست رہتا ہے، وہ چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. اپنی دعاؤں میں مجھے لازمی یاد رکھا کرے. اللہ پاک ہم سب کو ہر بیماری سے، ہر قسم کے خواب سے، ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. جزاک اللہ.